تو البتہ ضرور لے جائے بسمعہم ان کے سماعت کو بھی، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو بھی. اللہ چاہے تو حقیقت میں ان کو بہرا اور اندھا بنا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ 2 رکوع مکمل ہو گئے. اب میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں. منافقین کے اوصاف بیان ہو رہے تھے، کل بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، اذا قیل لہم آمنو، بھائی 2 نمبری ایمان چھوڑ دو. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، جیسے کہ یعنی لوگ سے مراد صحابہ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے کہ معاذ اللہ بیوقوف لوگ. کیونکہ جو صحابہ جس طرح سے ایمان لائے ہیں وہ تو ہر جگہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، تو ان کو تو نقصان زیادہ ہو رہا ہے، فائدہ کم ہو رہا ہے. ان کو تو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، ان کو تو جنگ میں بعض دفعہ شکست بھی ہو رہی ہے، اور وہ تو ہر وقت ٹینشن میں ہیں. تو ایسے بیوقوفوں آپس میں کہتے تھے، یہ مسلمانوں سے نہیں کہتے تھے. تو ہم ایسے بیوقوفوں والا ایمان کیوں لائیں؟ کیونکہ ہم تو دنیا میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے جدھر مزہ ہوگا ادھر جائیں گے ہم. اس سے منافقین کی 2 نمبری بھی پتہ چل رہی ہے، اور صحابہ کا 1 نمبر ہونا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معیار جو ایمان کا قرار دیا نا، وہ کیا قرار دیا صحابہ کے ایمان کو، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ صحابہ جیسا جو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ صحابہ منافق تھے اور صرف 5 تھے باقی سارے ایسے ہی ہیں معاذ اللہ نقل کفر، اس کا مطلب وہ خود غلط ہیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو لوگ صرف اہل بیت تھوڑی تھے، منافقین کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سارے لوگوں میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور عشرہ مبشرہ اور جتنے بھی صحابہ تھے. جو منافقین چند مخصوص تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی تھے اللہ فرماتے ہیں ایسے لاؤ جیسے باقی پبلک ایمان لائی ہے. لوگ جو ہے نا، لوگ کا اطلاق یہاں پر اکثریت پر ہو رہا ہے. تو اگر آپ صحابہ کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ چند ایک تو تھے باقی سارے منافق تھے، تو اس کا مطلب لوگ منافق تھے اور چند ایک کیا تھے؟ صحیح تھے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، لوگ صحیح تھے، چند ایک منافق تھے. تو یہ صحابہ کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے سارے لوگ ایمان لائے ہیں، کیونکہ وہ صحیح ایمان ہے ان کا، وہ نفاق والا ایمان نہیں ہے. تو تم بھی ایسا ایمان لاؤ کہ دل سے بھی ایمان لاؤ. تو کہتے ہیں ایسا نہیں لائیں گے، اور یہ تو معاذ اللہ بیوقوف ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم الصفا، خبردار سنو یہی اصل میں بیوقوف ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی. ولکن لا يعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لے آئے. اور جب اپنے شتونگڑوں سے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم تو محض مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اب دیکھو یہ وہ جو اس سے پچھلے لیکچر میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی تھی نا، کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ صنعت، یاد کر لو نا اس کو، صنعت مشاکلت. اللہ کبھی استہزاء نہیں کرتا، یہ چیز اللہ کے لیے عیب ہے. استہزاء دیکھو، ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے استہزاء. تو مذاق بھی اللہ پہ سوٹ نہیں کرتا، اللہ کی شان کے خلاف ہے. اور استہزاء تو ہوتا ہے ایسا مذاق جس میں تمسخر ہو، یعنی دوسرے کی ذلت بھی ہو، یہ تو اللہ کی شان کے ویسے ہی خلاف ہے. لیکن یہاں کیونکہ یہ لوگ مذاق یہ کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں نا، تو اللہ ان کو جو ان کے مذاق کا بدلہ دے رہا ہے خفیہ طریقے سے، اور ان کو جو اللہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس عمل کو اللہ نے استہزاء سے تعبیر کیا ہے. کیونکہ یہ اپنے عمل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ استہزاء. تو ان کے جواب میں یہ لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ بلاغت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، جس کی میں نے اس سے پہلے والی لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ بعض کلام کسی موقع پہ اچھے ہوتے ہیں، موقع کے ہٹ کے کریں گے تو وہ صحیح کلام نہیں ہوتا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ان سے انتقام کیوں نہیں لیتا، ان کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے بتایا اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں حیران گھومتے رہے. حیران کا مطلب مست ہو کے، کوئی فکر نہ ہو فیوچر کی، نہ حال کی، بس نہ جہنم کی. تو اس کو کہتے ہیں حیران ہو کے اپنے جو ہے نا سرکشی میں گھومتے رہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اور یہ نافرمانوں کو ملتی ہے تاکہ آخرت میں سخت عذاب دیا جائے اور اپنی نافرمانی میں وہ بڑھ جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. ان کے پاس 2 آپشن تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے تھے، اور ایک آپشن یہ تھا جو کفر کی گمراہی ہے. تو ایسے بدبخت ہیں کہ کتنا گھٹیا سودا کیا انہوں نے کہ ہدایت دے کے کیا لے لی؟
گمراہی لے لی. گویا دینا ہی ہوا نا یہ بھائی, دونوں آپشن ہے, یہ لے لو یہ لے لو. تو اللہ نے فرماتے ہیں گویا انہوں نے ہدایت کو مسترد کر دیا اور اس کے بدلے میں کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی. تو یہ ایسی تجارت ہے, فما ربحت تجارت, خرید و فروخت تجارت ہی کو کہتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جو نفع بخش نہیں ہوئی اور نہ یہ سیدھے راستے پہ چل سکے. پھر اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسی ہے منافقین کی جیسے کسی شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی. جب اندھیرا ہو تو انسان کی سب سے بڑی چاہت مسافر کی کیا ہوتی ہے؟ کہیں سے آگ نظر آئے. اس زمانے میں روشنی کا ذریعہ آگ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. روشنی کا ذریعہ آگ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. تو اندھیروں میں کوئی شخص پڑا ہوا ہو جنگل میں جو راستہ تلاش کر رہا ہو, اور ایک بندہ رحمت بن کے آ گیا اور اس نے کیا کیا؟ ایندھن لے کے آگ جلا دی. تو کس قدر خوشی ہوگی نا, خوشی سے پاگل ہو جائے گا وہ کہ یار اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور آگ سے روشنی ہوئی, اب ہم سیدھے راستے پہ سفر کرتے ہیں. ان کو سیدھا راستہ مل گیا, کیونکہ ان کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. کافر کے پاس راستہ ہی نہیں ہے سیدھا, تو دور کی بات, کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے نا. تبھی تو دیکھو کیسے لائف گزارتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. ہم نے یہ بھی نہیں پتا کہ لائف کو انجوائے ہی کرنا ہے بس, ہم نے یہ بھی نہیں پتا ان کو, تبھی سر پھوڑتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اصل مقصد ہمارا کیا, لائف کو انجوائے کرنا ہے, پھر کچھ اور سوچتے ہیں, کچھ ساری زندگی اسی تجسس میں گزر جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوگا جس نے آگ جلا دی آپ کو اندھیرے میں. فلما اضاءت ما حولہ, جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا, ذهب اللہ بنورہم, سب اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن اللہ نے ان سے ان کی روشنی اللہ نے چھین لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اور ان کو دوبارہ انہی اندھیروں میں چھوڑ دیا. لَا يُبْصِرُونَ, اور اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں آئے, کفر کی اندھیرے تھے, کسی کے پاس گائیڈنس نہیں تھی, توحید کا راستہ لوگ بھول چکے تھے, بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے, برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی پیدا کی, جلائی روشنی, اللہ نے آپ کے ذریعے جلوائی, اور وہ اسلام کی روشنی تھی. ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور یہ نبی کے ساتھ ہو کے بھی کم وقت ان کی روشنی اللہ نے ان سے چھین لی ہے. ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور یہ نبی کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں. یہ منافقین آتے جاتے رہتے تھے نا, ان کو اس روشنی سے فائدہ نہیں ہو رہا. حالانکہ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو کسی کے لیے بھی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت ہے کہ روشنی ہے مگر ان کو پھر بھی اللہ نے کس میں ڈالا ہوا ہے؟ اندھیروں میں. تو کتنی بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے. اور یہ مثال ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس اسلام کی تعلیمات پہنچی ہوں, لوگ عمل کر رہے ہوں مگر وہ خود عمل نہ کر, اس کو سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو اسلام. تو یہ ہر ایک اس پہ فٹ بیٹھتی ہے. فرماتے ہیں اللہ سمن, یہ بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں. بہرے کس سے؟ حق بات سے, یعنی ہر چیز سنائی دیتی ہے مگر حق بات سنائی نہیں دیتی. بکمن ہر چیز بول سکتے ہیں مگر حق نہیں بول سکتے. عمیون اندھے ہیں, کیا مطلب؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے, سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. تو سیدھے راستے کے معاملے میں اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں. اب یہ واپس سیدھے راستے کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. اگلی مثال اس سے بھی زبردست دی ہے. فرمایا او کا صیب من السماء, بلکہ ان کی مثال یہ او جب قرآن میں آتا ہے نا او, تو بہت سی جگہوں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آؤ تمہیں اس سے بھی اچھی مثال دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بل. بل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلکہ. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ جب صافات میں, ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون, ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے بھی زیادہ. تو یہاں یا کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اگلی مثال ہی اچھی والی دینی تھی تو پرانی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اصل میں یہ بھی ایک بلاغت ہوتی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج اچھی سے اچھی مثال کی طرف جاتے ہیں. کہ پہلی والی مثال بھی زبردست ہے, قرآن کی تو کوئی مثال غلط نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کی پوری حالت اس مثال, تم یہی مثال کافی ہے ہدایت کے لیے. اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, آؤ ہم تمہیں اس سے بھی اچھی مثال دیں, کیونکہ
اس میں جو اس مثال میں جو ہم نے ان کی قسم پرسی کو بیان کیا ہے نا، جس سے تمہیں بڑا ترس آئے گا ان کے اوپر کہ یار روشنی ہوئی اور ان کے حق میں اللہ نے نور کو چھین لیا، تو یہ تو بیچارے بڑے قسم پرسی میں. اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم اس سے بھی اچھی مثال دیں جس سے ان کی حقیقی اندر کی حالت تمہیں پتہ چلے گی کہ اس سے بھی زیادہ یہ ٹینشن میں ہے اور اس سے بھی زیادہ قسم پرسی میں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا او کصیب من السماء، ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو. اب آپ کسی صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، تیز بارش برس رہی ہو، تو آپ کے پاس سیدھا راستہ حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بجلی جب کڑکے گی تو آپ کو روشنی نظر آئے گی اور اس میں آپ تھوڑا سا چلو گے. لیکن جب بجلی کڑکتی ہے تو جہاں آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں جنگل میں جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو خوف بھی ہوتا ہے. تو جو آدمی ہدایت چاہتا ہے اسے جب روشنی نظر آتی ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے اور فوراً اس روشنی میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ہدایت چاہتا نہیں ہے نا، اسے جب پتہ چلتا ہے دلائل کی دنیا میں کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں، تو اسے خوشی کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ غم. اب جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے، طبعی طور پہ نفرت ہے، ان کو اگر دلائل سے آپ یہ ثابت کر دو نا کہ اسلام برحق ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں وہ کہ یار یہ، کیونکہ حسد اور جیلسی اتنی زیادہ ان